السلام علیکم ویورز، آج آپ کے ساتھ میں اپنا ایکسپیرینس ایک شیئر کروں گا۔ وہ یہ کہ ریڈنگ جو سکلز ہیں ان کو کیسے امپروو کیا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں یہ ریڈنگ کی جو سپیڈ ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو ہم اردو کی بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو ریڈنگ کی جو سپیڈ ہے اس کو کیسے امپروو کیا جائے۔ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں آپ کو اپنے بچپن کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ کچھ باتیں اپنے بچپن سے شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میرا خیال ہے دوسری تیسری چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں اپنے والد صاحب سے ضد کرتا ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ مینار پاکستان دیکھنے جانا ہے، نمبر 1، یہ ایک لگاؤ سا تھا، ہر بچے کو ہوتا ہے، مجھے بھی تھا، اب بھی ہے۔ اور نمبر 2 یہ تھا کہ ہم نے مال روڈ جانا ہوتا تھا۔ وہاں پہ ہے چمن آئس کریم سے آگے مال روڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ فیروز سنس پبلشرز بک سیلرز، ان کا ایک بہت بڑا شو روم تھا۔ اب شاید وہ ختم ہو گیا یا کوئی پرابلم ہو گئی ان کے ساتھ۔ تو دوسری ضد میری یہ ہوتی تھی کہ ہم نے وہاں جانا ہوتا تھا اور وہاں پہ ہم نے کچھ کتابیں خریدنی ہوتی تھی۔ وہاں پہ ایک میگزین ہوتا تھا تعلیم و تربیت، تو ایک ہم نے وہ پرچیز کرنا اور ساتھ میں کچھ کتابیں ہم پرچیز کر لیتے ہوتے تھے۔ تو یہ عادت جو ہے یہ ایک لمبے عرصے تک وہ جاری رہی۔ اس طرح بہت ساری کتابیں میں نے پرچیز کی اور ان کو میں جمع کرتا ہوتا تھا۔ مجھے انسائکلوپیڈیاز اور جو ایٹلس ہوتے ہیں وہ جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو اس طرح کا یہ معاملہ تھا، تو یہ ایک شوق تھا۔ اس طرح میرے ساتھ بہت ساری کتابیں گھر پہ جمع ہو گئی، ایک چھوٹی سی لائبریری بن گئی۔ بعد میں میں نے ان بکس کی نمبرنگ کی، کیٹلاگنگ ٹائپ کا کچھ معاملہ چلایا۔ تو خیر اس طرف زیادہ نہیں جاتا، پھر بات لمبی ہو جائے گی، ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ تو یہ تھا کہ اس طرح کتابیں بہت ساری جمع ہو گئی، میں نے ان کو پڑھنا بھی، کچھ کتابیں میں نے پڑھ بھی لی، جن میں انٹرسٹ نہیں تھا تو ان کو نہیں پڑھا اور وہ ویسی کی ویسی پڑھی رہیں۔ تو ان میں سے ایک کتاب جو تھی وہ مجھے اب تک یاد ہے، تو اس کا نام تھا محمد بن قاسم صاحب کے اوپر تھی وہ کتاب۔ تو وہ کتاب یہ ہے کہ یاد رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب میں نے کئی دفعہ پڑھی تھی، پتہ نہیں 6 7 8 10 دفعہ میں نے وہ کتاب پڑھی تھی۔ اور ہر بار جب میں کتاب وہ پڑھتا ہوتا تھا تو میں ٹائم نوٹ کر کے چلتا ہوتا تھا، ریڈنگ شروع کرتا، ٹائم نوٹ کی اور ریڈنگ سٹارٹ کر دی۔ اور جیسے ہی کتاب کمپلیٹ ہوئی تو دوبارہ ٹائم نوٹ کیا، پھر ٹائم کیلکولیٹ کرنا کہ یہ ریڈنگ کمپلیٹ کرنے میں کتنی دیر لگی۔ تو اس طرح میں نے کئی دفعہ کیا، 6 7 8 10 دفعہ، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں یاد، لیکن یہ میں نے کئی دفعہ ایسے کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس پریکٹس سے جو ہے میری ریڈنگ جو ہے وہ بہت ذرا امپروو ہوئی۔ اور اس وقت تو خیر بچگانہ سی حرکت تھی ٹائم نوٹ کر کے کتاب پڑھنا، لیکن انجانے میں اس چیز نے مجھے بہت فائدہ دیا، اور میری ریڈنگ جو سکلز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اسی کی مرہون منت ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ میں کتاب ایک نشست میں ختم کرتا ہوتا تھا یا بیچ میں کوئی گیپس لیتا ہوتا تھا یا کیا کرتا تھا، لیکن طریقہ یہی تھا کہ ٹائم نوٹ کرنا اور اس کے ساتھ بعد میں ریڈنگ شروع کر دینا۔ تو ہر اگلی دفعہ جب کتاب کمپلیٹ ہوئی تو ٹائم ڈیوریشن کم ہوتا چلا جاتا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ریڈنگ جو ہے وہ ریڈنگ جو سپیڈ ہے امپروو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ کتاب مجھے اس وجہ سے یاد ہے اور ہمیشہ یاد ہی رہے گی میرا خیال ہے۔ کتاب تو گم ہو چکی، شاید کہیں مل جائے، پڑی ہوئی ہو، لیکن بظاہر آج کل کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہی۔ تو یاد اس حوالے سے یہ مجھے۔ تو آپ بھی کوئی اپنی فیوریٹ کتاب، یہ کتاب میری فیوریٹ تھی، میرا اس کو پڑھنے کو دل کرتا ہوتا تھا، میں بار بار اس کو پڑھتا تھا، اکتاتا نہیں تھا، بور نہیں ہوتا تھا۔ اس کتاب کی کوالٹی تھی کہ یہ مجھے بور نہیں کرتی تھی، میں اس کو بار بار پڑھتا ہوتا تھا اور بور نہیں ہوتا تھا، اکتاتا نہیں تھا۔ تو یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ تھا۔ تو آپ بھی میری اسٹریٹجی کو فالو کیجئے اگر آپ یہ اپنی ریڈنگ جو سپیڈ ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی کوئی فیوریٹ کتاب پکڑیے، اس کو بار بار پڑھیے اور ٹائم نوٹ کر کے پڑھیے گا، اس کو 6 7 8 دفعہ پڑھیے گا، تیزی میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا اور ٹائم نوٹ کر کے چلیے گا۔ اور ساتھ میں ایک اس بات کا اہتمام کیجیے کہ آپ صرف ریڈنگ ہی نہ کریں، آپ کو سمجھ بھی لگے، تھوڑی سی سمجھ لگنی چاہیے۔ زیادہ فوکس آپ نے سپیڈ پہ ہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ پریکٹس سپیڈ کی ہو رہی ہے کہ سپیڈ امپروو ہو، لیکن کچھ سمجھ بھی آنی چاہیے، کیونکہ خالی وہ ریڈنگ بھی مقصد نہیں، تھوڑا بہت سمجھ بھی آنا چاہیے۔ تو اس سے امید ہے کہ آپ کی ریڈنگ جو سپیڈ ہے امپروو ہو جائے گی۔ اصل میں ریڈنگ میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ورڈز پڑھنے نہیں ہوتے، ہم ہر سینٹینس کا ہر ورڈ پڑھتے نہیں ہیں،
تو اگر ہم ہر ورڈ نہیں پڑھتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف ورڈز کو دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان کو صرف دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ہماری سپیڈ بھی صرف جو دیکھ کے کتاب کی ریڈنگ کرتے ہیں ان کی سپیڈ اس لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو پڑھ کے مطلب ہر لفظ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ریڈنگ کا سٹائل یہ ہوتا ہے، تو ان کی سپیڈ پھر بہت کم رہ جاتی ہے، سپیڈ جو ہے وہ امپروو نہیں ہو پاتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو طریقہ ہے یہ پسند آئے گا اور آپ کے لیے مفید اور کارگر بھی ثابت ہوگا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ اس کو فالو کریں اور اس کے ریزلٹس میرے ساتھ شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دیں کمنٹس کی شکل میں یا کسی اور بھی ذریعے سے، یا فیس بک کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے آپ فیڈ بیک دیجیے گا، اور اپنے میتھڈ بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے کہ آپ کی سپیڈ کیسے امپروو ہوئی۔ آپ نے ریڈنگ کا شوق ہے آپ کو، تو آپ نے اپنی سپیڈ کیسے امپروو کی۔ تو ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں اس میتھڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔